لوط علیہ السلام کی تشکیل ہو گئی اللہ کی طرف سے ایک ایسی قوم کی طرف کہ جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا. اب دیکھیں ہزاروں سال گزر چکے تھے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے. بہت بات کا عرصہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان, بہت قومیں آئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قوم تھی, اس قوم میں کیا بیماری پیدا ہو گئی؟ لڑکوں سے بدکاری. لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو اس برائی سے, وہ شرک بھی کرتے تھے اور لڑکوں سے بدکاری بھی کرتے تھے. پہلے ایک کو یہ بیماری ہوئی, پھر دوسرے کو لگی, پھر تیسرے کو لگی, پھر چوتھے کو لگی. ہوتے ہوتے چند لوگوں کے علاوہ پوری قوم اس گندگی میں مبتلا. لوط علیہ السلام گئے, سمجھایا سمجھایا سمجھایا, مگر قوم باز نہیں آئی. یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے. کبھی کہتے ہیں انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں بھائی, یہ بڑی نیچر کی فطرت کی باتیں کرتے ہیں, ان کو بستی سے نکال دو, نکال دو ان لوگوں کو یہاں سے. کبھی کہنے لگے کہ جو ہے نا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. بہت ساری باتیں. لوط علیہ السلام نے ان کو کیا سمجھایا؟ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا لوط علیہ السلام کا اس موقع پر, یہ دنیا کے لیے ہدایت ہے, دنیا کے لیے. آج ہمیں یہود و نصارہ جس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ نیچر اور فطرت کا راستہ نہیں ہے, وہ ہمیں نشے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہاں ڈرگز بہت زیادہ ہیں, ان کی ضرورت انہوں نے ہمیں چائے پہ لگا دیا, انہوں نے ہمیں سگریٹ پہ لگا دیا. جتنی نشے کی چیزیں, ڈپریشن کی چیزیں ہیں, نشے کی چیزیں ہیں, سب پہ خوبصورت لیبل لگا کے انہوں نے ہمیں اس میں ملوث کر دیا کہ بھئی یہ ٹینشن ختم کرنے کی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں ٹینشن ختم کرنے کی نہیں ہے, ٹینشن پیدا کرنے کی چیزیں ہیں. کیفین ہے, نیکوٹین ہے, جتنی نشے کی چیزیں ہیں نا یہ ٹینشن پیدا کرتی ہیں, ختم نہیں کرتی. وقتی ختم ہوتی ہے, جیسے شراب سے وقتی طور پر ختم ہوتی ہے. پھر ان لوگوں نے دنیاوی لذت کے لیے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں معاشرے میں, پورے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. لوط علیہ السلام کے واقعے میں اس کا بڑا درس ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو کیا دلیل دی اس کے ناجائز ہونے کی؟ انہوں نے کہا اتأتون الذکران من العالمین, کہ پورے جہان میں صرف تم ایک ایسی قوم ہو جو یہ کام کرتی ہو, پوری دنیا میں کوئی کافر بھی یہ کام نہیں کرتا. اور یہ بھی کہنے لگے ما سبقکم بہا من احد من العالمین, آدم سے لے کے آج تک ہزاروں سال گزر گئے, کائنات میں یہ جرم کبھی کسی نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ شرک ہوا ہے, زنا ہوا ہے, مگر لڑکوں سے بدفعلی لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوئی. کیا کسی کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت اس کو قبول کرتی نہیں ہے. لڑکے کی رغبت لڑکے کی طرف اللہ نے رکھی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے روکنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کسی کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اللہ نے لوط علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر ہی نہیں بھیجا دنیا میں یہ سمجھانے کے لیے. اس لیے نہیں بھیجا کہ تھا ہی نہیں. کیوں نہیں تھا بھائی؟ طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی. لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا ہوا ہے کہ ایک شیطان نے گڑبڑ کی, ایک کو چسکا لگایا, اس نے دوسرے کو لگایا, اس نے تیسرے کو. جیسے ہیروئن چرس کی بدبو سے انسان کا دل کیا کرتا ہے, اس چرس اور ہیروئن سے دور بھاگنے کا دل کرتا ہے. لیکن کوئی آپ کو اگر لارے رپے دے کے پلا دے تو وہی گند آپ کو دودھ اور شہد سے زیادہ مزے کا لگنے لگتا ہے. یہی حال ہوتا ہے اس میں. اب میں اس میں بہت اہم باتیں کروں گا آپ کے سامنے, اس کو خوب اچھی طرح سنیں. لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں نکاح کے لیے, ان سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے, اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو. انتم قوم تجہلون, کبھی کہا تم جاہل لوگ ہو, کبھی کہا تم عادون, اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہو, فطرت کی حدود کو توڑنے والے ہو. مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا بھی ایک انگریز کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اس پہ. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں حرام ہے, کیوں حرام. اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے, لڑکا لڑکے سے, لڑکی لڑکی سے, یہ کیوں گند ہے, کیوں برا ہے. میں نے کہا یہ فطرت کے خلاف ہے.
क्या है फितरत की डेफिनेशन क्या है। बहस करने जाओगे ना कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा हमारे यहां ये बहुत बड़ी गाली है। कह रहे आपके कल्चर नहीं है इसलिए, हमारे यहां कल्चर है। तो मुझे वही याद आया कि असल इलाज दलाइल नहीं है, असल वो इलाज है जो अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ इलाज किया था। वो कह रहे हैं कि भाई औरतें की पैदा की है ना, इनसे नस्ल बढ़ेगी, लेकिन कौम जवाब में क्या कह रही है, नहीं। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी। मशहूर वाकया है कि फरिश्ते आए, मैं पहले ये वाकया सुना चुका हूं। वो खा नहीं रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए कि ये दुश्मन तो नहीं है, तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि आपके इसहाक पैदा होने वाला है, हजरत सारा के इसहाक पैदा होगा। तो हजरत सारा ने ऐसे माथा बोला, मैं बुढ़ी और ये मेरा बुढ़ा शौहर, कैसे औलाद पैदा हो जाएगी हमारे। तो फरिश्तों ने क्या कहा, अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पे ताज्जुब हो रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ए घर वालों तुम पर तो अल्लाह की खुसूसी रहमतें हैं, तुम लोगों पर अल्लाह की खुसूसी, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो, तुम्हारी तो कुर्बानियां हैं, तो तुम्हारे साथ ऐसा मामला क्यों नहीं होगा। और ये भी बताया कि बेटा पैदा होगा इसहाक, और फिर इसहाक के यहां भी बेटा पैदा होगा याकूब। ये दोनों पैगंबर होंगे, बेटा भी और पोता भी, दोनों पैगंबर होंगे। और उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी भी। तो अब क्या हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने जब खुशखबरी दे दी, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब तुम कहां जा रहे हो।